اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکی ہیں یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ۔ مشال صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کو یاسین صاحب سے ملے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ آپ کی اور یاسین صاحب کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ ان کو 8 سال سے اوپر ہو گیا ہے ان کو ملے ہوئے، 8.5 سال ہو گئے ہیں، اور 2014 سپٹمبر میں آخری دفعہ ہماری سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں آخری ملاقات تھی، جب وہ دلی آئے تھے ہمیں چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ پہ، اور پھر اس کے بعد ملاقات ان پرسن نہیں ہوئی، بلکہ فونوں پہ کبھی جو رابطہ ہوتا تھا ان کے ساتھ۔ مگر جب وہ تہاڑ جیل کے اندر اور جموں جیل میں جب ان کو اریسٹ کیا گیا ہے 2019 کے اندر، سب سے پہلے 22 فیبرری جو ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری ہے، اسی دن ان کو اریسٹ کیا گیا اور ان کو جموں جیل منتقل کر دیا گیا۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک 3.5 سال ہو گئے ہیں، تو کوئی مطلب کہ رابطہ جو ہے الاؤ ہی نہیں کیا ہندوستان نے، چاہے وہ ویڈیو کانفرنسنگ ہو، چاہے وہ فون کالز کے تھرو ہو، چاہے کوئی ٹیلی گرام ہو، چاہے کوئی ای میل ہو۔ اچھا، 25 مئی کو بھارتی عدالت میں یاسین صاحب کے مقدمے کی سماعت بھی ہے، اور انصاف کی تو کوئی امید رکھی جا نہیں سکتی۔ آپ نے اس حوالے سے قانونی سہارا جوئی کی تیاری کی ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر 2-3 آپشنز ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی ضرورت ہے کہ جو ان کے خلاف جو ایک جوڈیشل مرڈر کیا جا رہا ہے، اس کو میں جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اس کا بھی اجلاس آنے والا ہے، اس کے اندر بھی میں نے اپلیکیشن فائل کی ہے، کل اس کی آخری ڈیٹ ہے، اور میں نے آج بھی پاکستان کے جو منسٹر ہیں ہیومن رائٹس کے، ان کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے میں نے یہ ان کو بھی کہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے بھی ایک اسپیشل پٹیشن جو ہے بہت اسٹرانگ جو ہے کنڈیمنیشن کی ریکارڈ کریں، کیونکہ یہ پیورلی ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے ہماری فیملی کے لیے، مگر اوور آل یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، ایک حق خود ارادیت کے ایک لیڈر کو یک طرفہ طور پہ ان کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں، نہ ان کی سنوائی ہو رہی ہے، نہ ان کو مطلب کہ کاؤنسل ایکسیس بھی نہیں دی گئی، اور جب ان کو کاؤنسل رکھا، راجہ توفیل صاحب ان کے ساتھ تھے، تو ان کو مسٹیریسلی برین ہیمریج ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنا مقدمہ خود لڑوں گا، میں خود پیش ہوں گا، تو ان کو پیش ہونے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، اور ان کو آن لائن پیش کیا گیا، اور جب وہ اپنی طرف سے اپنا موقف بیان کرتے تھے عدالت کے سامنے تو ان کو میوٹ کر دیا جاتا تھا آن لائن۔ اور پھر اس کے بعد جب ان کے خلاف جو بھی جھوٹے مقدمے کانکاکٹڈ جو گواہیاں پیش کی جاتی تھیں تو ان کی وہ سن ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ والی بھی سائٹ والیوم بند کر دیا جاتا تھا۔ تو ان کے خلاف بدترین جو ہے اس وقت جوڈیشل مرڈر کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، ان کی عدالتی قتل ہو رہا ہے، ان کے خلاف جو میڈیا ٹرائل چل رہا ہے اس کے اوپر بھی جو پروپیگنڈا آ رہا ہے کہ ان کو خدا نخواستہ ہینگ کر دیا جائے گا، یا ان کو عمر قید ہو جائے کی سزا، کیپٹل پنشمنٹ کی اناؤنس کر دی جائے گی اس کے اندر، تو پھر ان کو یونائٹڈ نیشنز مسٹ immediately intervene in this، کیونکہ یہ سب سے بھاری ذمہ داری یونائٹڈ نیشنز کی ہے کہ وہاں پہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹو باڈی وہاں پہ بھیجیں، کاؤنسل ایکسیس پرووائڈ کریں، ان کو نیوٹرل اور سیکیور کاؤنسل ایکسیس پرووائڈ کریں، کیونکہ اس وقت ہندوستان زبردستی کر رہا ہے یاسین صاحب سے، جن کو قید میں انہوں نے بند کیا ہوا ہے، ان سے فورسڈ کنفیشن ابھی تک وہ حاصل نہیں کر سکے، مگر ان کی جان کو بہت خطرہ ہے، تو وہ اپنی طرف سے ایک سرکاری وکیل رکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ ہر لحاظ سے ان ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ قاتل بھی وہی ہیں اور پھر جج بھی وہی ہیں، پھر سرکاری وکیل بھی اوپر سے تھوپنا چاہتے ہیں، پھر ججمنٹ بھی قاتل کے حق میں ہی آبویسلی آنی ہے، اور ہم لوگوں کو جو معصوم ہیں ان لوگوں کو ہی دہشت گرد قرار دینا ہے، تو یہ کہیں سے ایک فیئر ٹرائل نہیں ہے، اور یہ کوائٹ کلیئر ہے جس طرح کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، جس طرح کی میڈیا ٹرائل ہو رہی ہے، اور بہت ہی خوفناک صورتحال ہے۔ ٹھیک، اچھا مشال صاحبہ، آپ نے انسانی حقوق کے انٹرنیشنل فورمز پر بھی اس حوالے سے رابطہ کیا ہے، وہاں سے رسپانس کیا تھا؟ یہ بہت سالوں سے میں بھیج رہی ہوں، لیٹرز بھیج رہی ہوں، چاہے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ICRC ہو، چاہے وہ اور بھی ہیومن رائٹس واچ ہوں، میں ان سب سے رابطہ کر رہی ہوں،
اس کے ساتھ ساتھ جو یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کمشنر ہیں میشیل بیچلٹ، ان کو بھی، اور جو ان سے پچھلی بھی تھیں ان کو بھی، کرسٹین چنگ سے بھی میرا رابطہ ہوتا تھا، پھر UN سیکریٹری جنرل کو بھی، پھر پرماننٹ 5 ممالک کو بھی میں لیٹرز لکھتی رہتی ہوں ریگولر بیسس پہ. میری ملاقاتیں بھی رہی ہیں آن اینڈ آف فارن آفس کے اندر بھی جو UN کے آفیسرز ہیں، اور دے آر ڈیپلی کنسرن، اور وہ اپنی طرف سے پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ آن ہیلتھ گراؤنڈز یاسین صاحب کو ریلیز کیا جائے، مگر مودی کسی کی سن ہی نہیں رہا، نہ ان کی سرکار کسی کی سن رہی ہے، نہ کوئی انٹرنیشنل پریشر وہ لے رہے ہیں. اس کے اندر تو ایک ہی صورت ہے، جس طرح جینوسائیڈ اور وار کرائمز ہو رہے ہیں، کہ انٹرنیشنل عدالتوں کے اندر یہ کیس لے کے جایا جائے. اسپیشلی میرے جو شوہر کا جو میٹر ہے، اس کے اندر اس کا ایک واحد ہی 1-2 سلوشنز ہیں، جس کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک دہشت گرد کلبھوشن یادو کو جو ہے بچانے کے لیے، ایک دہشت گرد جس کے پاس پورے پروفز ہیں، اور پاکستان انٹرنیشنلی مطلب وہ ڈوسیئرز بھی پریزنٹ کیے اس کے دہشت گردی کی انوالومنٹ کے، تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہندوستان کی سرکار ان کی وائف کو، اس آدمی کی اور والدہ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے گئے ہیں کہ ان کو وہ رسوائی، ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرایا جائے اور ان کو کاؤنسل ایکسیس دی جائے، اور ان کے دہشت گرد کی پروٹیکشن کے لیے. تو یہ تو ایک عظیم ترین حریت کے رہنما ہے. پاکستان تو ویسے بھی ایک مین فریق ہے UN کی قراردادوں میں کشمیر کے مسئلے کے اندر، اور پھر میں ایک پاکستانی سٹیزن ہوں، میرے بھی رائٹس ہیں جو کہ پاکستان کی حکومت کو پروٹیکٹ کرنے ہیں کہ ہمارے کوئی بھی رائٹس جو ہیں نہیں فلفل کیے جا رہے. ایز اے فیملی یونٹ ہمیں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، میرے خاوند کی زندگی کو خطرہ ہے، ہماری بچی ہے چھوٹی سی 10 سال کی، اور وہ 8 سال سے اپنے باپ کو نہیں مل سکی، میں نہیں مل سکی اپنے ہسبینڈ کو. تو یہ ان ایکسیپٹیبل ہے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل norms and according to family rights, according to Geneva Conventions on the rights of prisoners. ان کی جو prisoners کے rights کچھ بھی نہیں ان کو دیا جا رہا، نہ تک کہ کوئی fair trial اور fair counsel access، نہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے بولنے کی. اچھا، پھر مشال صاحبہ، کیا اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے کشمیریوں کی آواز دبا سکتے ہیں؟ یہ تو بدقسمتی ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کی یادداشت بالکل ختم ہو گئی ہے. یہ اپنے اوپر پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، کیونکہ جب مقبول بٹ شہید کو انہوں نے پھانسی دی تہار کی ڈیتھ سیل میں، ان کی جست خاکی بھی نہیں واپس کی. افضل گرو کو جب شہید کیا گیا، انہوں نے میر وائز صاحب کو شہید کیا گیا، ایک اور عبدالغنی لون صاحب کو، اس طرح بہت سے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں اساسینیٹ کیے گئے ہندوستان کی سرکار کی طرف سے، اور بہت سے جوانوں کو، مگر اس سے تحریک کہیں نہیں دبی. مگر اب جو دور ہے یہ مقبول بٹ شہید کا دور نہیں ہے، یہ 21st سینچری ہے، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ ہائیبرڈ دور ہے. پوری دنیا کے اندر جو ہے سیکنڈز کے اندر خبریں پہنچ رہی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس سے بھی بڑھ کے یہ سب سے بڑا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے دنیا کے اندر. اور 5 اگست کے بعد تو پہلے تو 2 نیوکلیئر کنٹریز اس کے اندر انوالو تھیں، اب تو چائنا بھی اس کے اندر آ گیا. 3 نیوکلیئر کنٹریز کا یہ فلیش پوائنٹ بن گیا. یہ پورا کا پورا جو یہ خطہ ہے یہ آگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے اگر ہم اپنے سیاسی جو ہمارے ریولوشنری حریت کے رہنما ہیں، اگر انہی کو ہندوستان ایلیمنیٹ کر دے گا تو پوری کی پوری قوم میں آگ لگ جائے گی. وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ٹوٹلی اپنا ہوپ جو ہے وہ انٹرنیشنل ورلڈ سے کھو دیں گے، اور وہاں پہ ایک والکینو پھٹے گا. اور یہ اس کا یہی مطلب ہے کہ دنیا الاؤ نہیں کر رہی، ایکسیپٹ نہیں کر رہی پرامن سیاسی تحریکوں کو، اور وہ چاہتی ہے کہ پوری کی پوری جو عوام ہے وہ اپنے آپ کو پھٹ کے احتجاج کرے اور وہ آؤٹ آف ہینڈ ہو جائے اور بلڈ بات ہو معصوم کشمیریوں کی. تو امن کا اگر راستہ چاہیے اور نیوکلیئر ایکسچینج سے بچنا ہے، کیونکہ انڈیا نے وہ کیا تھا 2019 کے اندر، نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج کیے تھے 27 فیبروری کو. یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم. اگر انریسٹ ہوتا ہے کشمیر میں، اس کو روکنے کے لیے وہ کسی ایکسٹینٹ تک جائے گا، اور اس کے اندر بدقسمتی سے پوری دنیا پھنسے گی، اور کشمیری تو پہلے ہی کفن باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں.